وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری عادات میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے اے قبر والو کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ عبرت و نصیحت کے لیے قبرستان جانا، قبروں کو دیکھ کر عبرت لینا، قبروں کے احوال پر غور و فکر کرنا بھی بڑی پیاری ادا ہے۔ نیک لوگوں کی زندگی میں عموماً یہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بلند رتبہ حضرات اکثر قبرستان جایا کرتے ہیں۔ یہ اچھی عادت ہے، قبرستان جانا نیک لوگوں کا طریقہ ہے، بلکہ قبرستان جانا تو نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً قبرستان جایا کریں، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کریں، قبر کے گہرے گڑھے، اس کی تنہائی، وحشت سے متعلق غور و فکر کیا کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو دیکھا کرو، بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ چاہے تو ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں، کچھ دیر قبرستان چلے جائیں، ہو سکے تو روز جانا چاہیے۔ اور اہل قبرستان کے لیے فاتحہ ایصال ثواب کیجیے، کچھ دیر بیٹھ کر قبر و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے خوف خدا نصیب ہوگا، دل نرم ہوگا، گناہوں کی عادت چھوٹے گی، دل میں اللہ رسول کی محبت بڑھے گی، نیکیوں پر استقامت نصیب ہوگی اور خوف خدا میں رونا نصیب ہوگا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت خوف خدا والے تھے۔ بچپن مبارک ہی میں یہ انداز تھا کہ آپ خوف خدا سے خوب روتے تھے، ہچکیاں لیتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو ہمدردی ہونے لگتی تھی۔ آپ کے بچپن شریف کا واقعہ، آپ کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روز زاروں کی طرح رو رہے تھے، کسی نے عرض کی کہ شہزادے کیا بات ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیں، میں ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر امام جعفر صادق کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی۔ فرمایا چچا جان، اللہ کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی شہزادے آپ تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی سے اتنا خوف کیسا ہے، اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر امام جعفر صادق کا خوف خدا مزید نمایاں ہو گیا۔ بولے چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو سلگانے کے لیے، ان کو آگ لگانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، چپٹیاں، یعنی لکڑی کی چلنے وغیرہ یہ رکھ دی جاتی ہیں، اس سے بڑی لکڑیاں جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں اور وہ بھی جل اٹھتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے چپٹیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ غور فرمائیے امام جعفر صادق بچپن ہی میں کتنا خوف خدا رکھنے والے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خوف خدا کی نعمت عطا فرمائے۔ یقیناً خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا عظیم الشان نیکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جیسے دوئے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے،
ایسے ہی خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ تو ہمیں خوف خدا میں رونا چاہیے۔ دنیا کے غموں میں، دنیا کی پریشانیوں میں تو لوگ روتے ہی ہیں، لیکن تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ مدینے کی یادوں میں روئیں، قبر کو یاد کر کے روئیں، عذاب جہنم کو یاد کر کے روئیں۔ تو ہو سکے تو روز کچھ وقت ایسا رکھیں، اکیلے بیٹھ جائیں اور اپنی قبر و آخرت کو یاد کر کے روئیں۔ تو یہ جو حدیث پاک ہم نے سنی ہے کہ خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔